5 وقت نمازوں کے ٹائم کے بارے میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ نماز پنجگانہ کے بارے میں سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے اوقات کے بارے میں سوال کیا۔ مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان دونوں میں ہمارے ساتھ نماز پڑھو۔ جب سورج ڈھلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظہر کا اذان دے دی۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ظہر کا اذان دے دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقامت کہہ دی۔ پھر اس نے اقامت کہی۔ پھر عصر کی نماز کا حکم دیا جب سورج بلند تھا، سفید اور صاف تھا۔ پھر مغرب کی نماز کا حکم دیا جب سورج غروب ہوا، اور پھر عشاء کی نماز کا حکم دیا جب سرخی غائب ہوئی، اور فجر کی نماز کا حکم دیا جب فجر طلوع ہوئی۔ یعنی 5 نمازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول وقت میں ادا کی۔ دوسرے دن سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ظہر کی نماز اچھی طرح ٹھنڈی کر لو، اور عصر کی نماز پڑھے جبکہ سورج بلند تھا، اور اس اول وقت سے آخر یعنی لیٹ کر دے، تاخیر کر دے تھوڑا سا، اور مغرب کی نماز شفق سورج کی سرخی غائب ہونے سے پہلے پڑھی، اور عشاء کی نماز 1/3 رات گزرنے پر پڑھی، اور فجر کی نماز صبح روشن کر کے پڑھی۔ یعنی نمازوں کو ان کے آخری اوقات میں پڑھایا، اور پوچھا کہ اوقات نماز کا سوال کرنے والا شخص کہاں ہے؟ اس نے عرض کی کہ میں حاضر ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری نمازوں کے اوقات ان دونوں وقتوں کے درمیان ہے جنہیں تم نے دیکھا ہے۔ یہ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے باب المساجد میں۔ اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز ظہر کا وقت سورج ڈلنے سے شروع ہوتا ہے، اس وقت تک رہتا ہے جب تک آدمی کا سایہ اس کے قد کے برابر نہ ہو جائے، اور عصر کے وقت تک، اور نماز عصر کا وقت اس وقت تک ہے جب تک آفتاب زرد نہ ہو جائے، اور نماز مغرب کا وقت اس وقت تک ہے جب تک شفق غائب نہ ہو جائے، اور نماز عشاء کا وقت ٹھیک آدھی رات تک ہے، اور نماز فجر کا وقت طلوع فجر سے لے کر اس وقت تک ہے جب تک آفتاب طلوع نہ ہو۔ یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ شفق اس سرخی کو کہتے ہیں جو غروب آفتاب کے بعد آسمان کے کنارے پر مغرب کی جانب دکھائی دیتی ہے، یعنی جو سرخ پیلی لکیریں ہوتی ہیں نا۔ نماز فجر اندھیرے میں پڑھنی چاہیے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فجر پڑھ لیتے تو عورت مسجد سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ کر اپنی چادروں میں لپیٹے ہوئے واپس جاتی تھی، وہ اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تھی۔ یعنی نماز پڑھ کے نماز کے بعد جب گھر جاتے تھے تو کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ مرد جا رہا ہے یا عورت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں اول وقت نماز پڑھا کرتے تھے، اگرچہ نماز کا وقت صبح صادق سے سورج طلوع ہونے تک ہے، لیکن اول وقت جو ہے نا یہ افضل ہے، بہتر ہے۔ اسی طرح ام المؤمنین سید عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز اس کے آخری وقت میں نہیں پڑھی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا کر اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچ گئی۔ یہ حدیث موجود ہے صحیح بحقی میں، سنن کبریٰ میں موجود ہے، اور مستدرک حاکم میں بھی موجود ہے، اور امام حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا، اور امام ذہبی اور مستدرک میں موجود ہے، اس نے بھی اس کو صحیح کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور نماز اول وقت میں ادا کرتے تھے، البتہ بعض مواقع پر مختلف وجوہ کی بنا پر نماز تاخیر سے بھی ادا کی ہے۔ ایک اور حدیث موجود ہے سنن کبریٰ للبحقی میں ہے،
کتاب الصلاۃ میں، اور امام حاکم نے مستدرک میں بھی ذکر کیا، ابن حبان میں بھی موجود ہے، اور امام ذہبی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اول وقت میں نماز پڑھنا افضل عمل ہے۔ گرمی اور سردی کی موسم، اسی طرح نماز ظہر کی اوقات، ایک مرتبہ دوران سفر گرمی میں سیدنا بلال نے ظہر کی اذان دینی چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ٹھہر جاؤ، ٹھنڈے وقت کا وقت انتظار کرو، گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے ہوتی ہے، جب گرمی کی شدت ہو تو نماز ٹھنڈے وقت میں پڑھا کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک ٹھہرے رہے کہ ٹیلوں کے سائے نظر آنے لگی، یعنی جو دیواروں کی یا اس طرح ٹھیلوں کے سائے جو نا وہ شروع ہو گئی، یعنی دھوپ سر سے آگے چل گیا تھا۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ نے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گرمی سخت ہو تو نماز ظہر ٹھنڈے وقت میں پڑھو، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے ہوتی ہے۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں موجود ہے اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ تو ٹھنڈے وقت کا مطلب یہ نہیں کہ عصر کی نماز کے وقت میں پڑھو، بلکہ مراد یہ ہے کہ شدت کی گرمی میں سورج ڈلتے ہی فوراً نہ پڑھو، تھوڑی دیر کر لو۔ تو سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سردی کی موسم میں نماز ظہر پڑھنے میں جلدی کرتے تھے، یعنی سورج ڈلتے ہی نماز پڑھ لیتے تھے۔ یہ صحیح بخاری میں موجود ہے، باب الجمعہ میں۔ تو نماز جمعہ کا وقت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جب سورج ڈل جاتا تھا۔ سیدنا سہل بن سعد سے روایت ہے کہ ہم نے جمعہ پڑھنے کے بعد کھانا کھاتے اور دوپہر کا آرام قیلولہ کرتے تھے، یعنی اتنی جلدی پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز سردیوں کی موسم میں جلد پڑھتے تھے اور سخت گرمی میں ذرا دیر سے پڑھتے تھے، لیکن اتنے دیر بھی نہیں کہ جس طرح ہمارے پاکستان میں 3 بجے اور 2:30 بجے نماز ہوتی ہے نا، یعنی سردی میں تقریباً 12:30 بجے سے لے کے تقریباً 1 بجے تک، اور گرمی میں تقریباً 1:30 بجے تک، اس کا مطلب یہ ہے۔ اسی طرح نماز عصر کا وقت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر اس حال میں پڑھائی کہ سورج بلند، سفید اور صاف تھا۔ یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اور اسی طرح سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر پڑھتے تھے اور سورج بلند یعنی زردی کی بغیر روشن تھا۔ اگر کوئی شخص نماز عصر کے بعد مدینہ شہر سے عوالی جاتا تو جب ان کے پاس پہنچتا تو سورج ابھی بلند ہوتا۔ عوالی یعنی مدینہ کی نواحی بستیاں مدینے سے 4 میل کے فاصلے پر واقع ہوتے ہیں، یعنی 4 میل سفر اگر بندہ پیدل کرے اور سورج اسی طرح سفید ہو، پیلا زرد نہ ہو، تو یہ عصر کا ٹائم ہے۔ اور اسی طرح سیدنا انس نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی نماز عصر یہ ہے کہ وہ بیٹا سورج کو دیکھتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب وہ زرد ہو کر شیطان کے 2 سنگوں کے درمیان چلا جاتا ہے تو وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور 4 ٹونکی مارتا ہے، اس میں اللہ کو بہت کم یاد کرتا ہے۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے باب المساجد میں۔ اسی طرح نماز مغرب کا وقت سیدنا انس سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آفتاب غروب ہوتی ہی مغرب کی نماز ادا کیا۔ نماز عشاء کے وقت جو ہے نا سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کے ساتھ ہم نے انتظار کرتے رہتے تھے، جب تہائی رات یا اس سے کچھ زیادہ گزر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمائے تم ایسے نماز کا انتظار کر رہے ہو جس کا تمہارے سوا اور کسی مذہب والی انتظار نہیں کر رہے ہیں۔ اگر میری امت پر گران نہ ہوتا تو میں ہمیشہ اسی وقت عشاء کی نماز پڑھاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کو حکم دیا تو اس نے تکبیر کہی اور آپ نے نماز پڑھائیے۔ یہ صحیح مسلم ہے اور بخاری میں یہ حدیث بھی موجود ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء سے پہلے سونا اور نماز عشاء کے بعد گفتگو کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء میں کبھی تاخیر فرماتے اور کبھی جلدی ادا کرتے۔ جب آپ دیکھتے کہ لوگ جمع ہو گئے ہیں تو جلدی پڑھ لیتے اور جب لوگ دیر سے آتے تو آپ تاخیر کرتے تھے، یہ بھی جواز ہے۔ اور یہ حدیث موجود ہے صحیح مسلم میں۔ تو اسی طرح ائمہ مساجد کو نماز اول وقت میں پڑھانی چاہیے۔ سیدنا ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا جس وقت تم پر ایسے امام حاکم ہوں گے جو نماز کو اپنے وقت سے مؤخر کریں گے یا اس کے وقت سے قضا کریں گے۔ میں نے کہا ایسی حالت میں آپ مجھے کیا حکم فرماتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس وقت پر پڑھو، پھر اگر تم
پھر اگر تم اس نماز کی جماعت کو ان کے ساتھ بھی پالو تو ان کے ساتھ دوبارہ نماز پڑھ لو، بے شک یہ نماز تمہارے لیے نفل ہوگی۔ تو اس سے ثابت ہوگا کہ نمازوں کا ٹائم جو ہے نا اول وقت بہت ضروری